أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. اللہ پاک نے انسان کی یہ فطرت بنائی ہے، جب کبھی اسے غلطی کا احساس ہو جائے تو انسان کی یہ خواہش ہے کہ یہ غلطی دوبارہ نہ دہرائی جائے۔ عقل مند سمجھدار انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے، کسی معاملے میں ایک غلطی ہو گئی، وہ منزل نہ ملی، وہ مقصد نہ ملا، تو فیصلہ کر لیتا ہے کہ بس اب یہ غلطی میں نے نہیں دہرائی، تاکہ پہلے کی طرح مجھے خسارہ، مجھے نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ اللہ پاک نے ہمیں یہ زندگی عارضی دی ہے، لیکن بڑی قیمتی چیز ہے۔ اللہ نے ہمیں جو طاقت دی ہے، جو وسائل دیے، یہ ہیں تو عارضی لیکن ہیں بہت قیمتی۔ جب یہ پوری طرح ہم ضائع کر بیٹھیں گے، پھر کسی طرح انہیں استعمال کا کوئی موقع ہی نہیں رہے گا، پھر افسوس کریں تو کیا فائدہ، پھر ہاتھ مل لیں تو کیا فائدہ۔ اگر ان اللہ کے عطا کردہ وسائل کو جہاں کوتاہی ہو رہی ہے وہ ہم توبہ کر کے معافی مانگ کر دوبارہ صحیح استعمال کر لیں، اپنی دنیا بنا لیں، آخرت بنا لیں، تو یہ بہت بڑا، بہت ہی عظیم سودا ہے۔ انسان گاڑی چلا رہا ہے، گاڑی چلاتے چلاتے کہیں غلطی ہو گئی، نقصان ہو گیا، تو فوراً ہم ازالہ کی کوشش کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں۔ کسی پہ زیادتی ہو گئی تو سوری کریں گے، معذرت کریں گے، یا اس کے نقصان کا ازالہ کریں گے، یعنی اپنے چھٹکارے کا کوئی نہ کوئی نظام بناتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں یہاں زندگی عطا فرمائی ہے، یہ عارضی زندگی ہے۔ جو وسائل دیے گئے ہیں وہ عارضی ہیں، ان سے ہم نے کچھ نہ کچھ کمانا ہے، ان سے ہم نے دنیا بھی بنانی ہے، اپنی آخرت بھی بنانی۔ اگر ایک انسان زندگی کا ایک حصہ بیکار ضائع کر چکا ہے، دنیا تو کماتا رہا لیکن جس مقصد کے لیے اللہ کی طرف سے یہاں آئے ہیں اس میں کوتاہیاں ہو گئی، تو گھبرائے نہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے ابھی مہلت باقی ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے، اللہ اسی میں بیان فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو بندہ برے کام کر لے یا کوتاہیاں کر کے اپنے اوپر ظلم کر لے، غلطی ہو گئی سراسر واضح طور پہ، کسی کا حق مار دیا، کسی پہ زیادتی کر لی، کسی کے خلاف زبان استعمال کر لی،
کسی کے خلاف ہاتھ استعمال کر لیے اور کسی کا حق مار لیا، جان بوجھ کر کسی کی عزت پہ ڈاکہ مارا، کسی کا مال لوٹ لیا، کئی برائیاں ہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جس نے جو برائی کر کے کوتاہی کر کے اپنے اوپر ظلم کر لیا، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، پھر اللہ تعالی سے معافی طلب کی، اللہ رب العزت سے درگزر طلب کی، یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ الفاظ مختصر ہیں لیکن اللہ رب العزت نے ایک نظام بنا دیا۔ نمازوں میں کوتاہیاں ہوتی رہی، پتہ چل گیا نقصان کر رہے ہیں، سچے دل سے توبہ کر لے کہ یا اللہ ہم نے تیرے آگے جھکنا تھا، صبح سے شام تک تیری نعمتیں کھاتے ہیں، تیری عطا کردہ صحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ تیرے آگے جھکتے، تیری عبادت کرتے، لیکن ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ جو طاقت تو نے ہمیں دی اپنی عبادت کے لیے وہ ہم نے نافرمانی میں لگا دی، یا غفلت میں بیٹھے رہے، وقت بھی ہے، صحت بھی ہے، فرصت بھی ہے، نماز نہیں پڑھتے، نہ خود پڑھ رہے ہیں، نہ اپنی اولاد کو، نہ بڑوں کو، نہ چھوٹوں کو، کسی کو تعلیم ترغیب نہیں ہے۔ یہ ہم یظلم نفسہ، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اپنے کانوں کو بے حیائی کی آوازوں سے روکنا ہمارے اختیار میں تھا لیکن نہیں روکا، اپنی زبان سے خدا رسول کو ناراض کرنے والے کلمات نکالنے سے روک سکتے تھے لیکن نہیں روکا، اپنے ہاتھوں کو اللہ اور رسول کی نافرمانی سے روک سکتے تھے لیکن نہیں روکا، اپنی سوچ غلط استعمال ہونے دی، یہ ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اللہ فرماتے ہیں جس نے جو غلطیاں کر لی اور غلطیاں کر کے کوتاہیاں کر کے اپنے لیے ظالم بن گیا، وہ نافرمانی کر رہا ہے، میرے عذاب کو دعوت دے رہا ہے، لیکن چونکہ میں حلیم ہوں، مہربان ہے، بردبار ہے، برداشت ہے اللہ میں، اس لیے فوراً گرفت نہیں فرماتے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا انسانوں کی کوتاہیوں سے فوری گرفت والا نظام شروع ہو جائے تو کوئی انسان ہی نہ بچے۔ ایک امت ایسی گزری ہے، بنی اسرائیل میں تھی، جو نافرمانی کرتے رات کو، صبح ان کے دروازے پہ لکھا ہوتا ہے اس نے رات کو منہ کالا کیا، اس نے فلاں بے حیائی رات کو کی ہے، یہ بندہ فلاں کا مال غصب کر کے رات آیا ہے، وہ لکھا ہوتا تھا۔ بڑی رسوائی ہوتی تھی، بڑی بدنامی ہوتی تھی۔ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے اوپر پردہ ڈالا ہے۔ ہم کوتاہیاں کرتے ہیں، رات کو کئی برائیاں ہو جاتی ہیں، دن کو ہو جاتی ہیں، گھر میں ہوتی ہیں، سفر میں ہوتی ہیں، نہ جانے زندگی کے کس کس موڑ پہ ہم سے کوتاہیاں ہو رہی، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے ہمارے اوپر پردہ ڈالا اور ساتھ دروازہ کھولا ہوا ہے، شاید میرا بندہ، یہ میری راہ سے ہٹا ہوا انسان شاید مجھے منا لے، شاید مجھے آواز دے دے، مجھے بلا لے۔ ثم یستغفر اللہ، فرمایا جو بندہ زندگی اپنی ضائع کر رہا ہے، نافرمانی میں لگا ہے، اللہ کی عبادت میں اس نے وقت نہیں لگایا، اسے سمجھ آ گئی کوتاہیاں ہو رہی ہیں، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ تعالی سے معافی مانگتا ہے، اللہ سے توبہ مانگتا ہے۔ توبہ کی ایک صورت تو جو ہر انسان کرتا ہے، میری توبہ میری توبہ میری توبہ، یہ الفاظ بھی اپنی جگہ پہ بڑے کارآمد ہیں، کبھی تو دل پہ چوٹ لگائیں گے،
لیکن جب سے دل سے یہ آواز توبہ والی نہیں نکلے گی اللہ معاف نہیں فرماتا، اس لیے کہ وہ بے نیاز ذات ہے، وہ دلوں کے راز جانتی ہے۔ ہم ظاہری حالات کو دیکھ کر کسی کے اچھے برے ہونے کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ بندہ بڑا نمازی ہے، بڑے اچھے اخلاق والا ہے، ذکر فکر کرنے والا ہے، اللہ کو یاد کرنے والا بندہ ہے، لیکن اس کے دل کی کیفیات کیا ہے وہ میرا اللہ جانتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو بندہ غلطیاں کرتا رہا، جوانی لگا دی اور بڑھاپا آ گیا، اب سمجھ آ گئی ہے کہ میں نے تو یہ کرنا تھا، کرتا یہ رہا، میں نے ایسے نہیں کرنا تھا، میں نے ایسے نہیں کمانا تھا، یا کما لیا ہے تو یوں خرچ نہیں کرنا تھا، کبھی زندگی میں پتہ چل گیا اور فوری اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی زندگی کی ساری کوتاہیوں کی معافی مانگ لی، تو یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے، اللہ صاف کر دیں گے، گناہ مٹا دیں گے۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہر عقل والا چاہتا ہے جب اسے پتہ چل جائے کہ یہ راستہ میرا غلط تھا، کبھی وہ راستہ اختیار نہیں کرے۔ جب ایک کام کرنے والا دیکھے گا کہ میں منزل پہ نہیں پہنچا، میں نے اپنی تعمیر پوری نہیں کی، نقصان آ گیا ہے، وہ پھر شروع سے ہی ایسی غلطی نہیں کرے گا، احتیاط کرے گا۔ ایسے ہی اگر ہم نے کوتاہیاں کر لیں، اپنی قیمتی زندگی کو ضائع کر لیا، اللہ اعلان فرما رہے ہیں مجھے پکار لو، مجھ سے معافی مانگ لو تو میں معاف کر دوں، اعلان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ دیکھو ہم دنیا میں غلطی کر لیتے ہیں، کام کرتے ہیں، وہ کام درمیان میں خراب ہو جاتا ہے، پھر سوچ کر کے یہ غلطی ہو گئی، یہ ہو گئی، ہو سکتا ہے کوئی اور غلطی آ جائے، پھر وہ پہلے جگہ جب پہنچے وہ کام پھر خراب ہو جائے، ممکن ہے۔ لیکن یہاں تو یہ بات ہی نہیں ہے، یہاں یہ سودا ہی نہیں ہے۔ بس جب ہم نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا، اللہ کو منانے لگ گئے، اللہ کی مرضی کے مطابق سب کچھ کرنے لگ گئے، تو اللہ کو بخشنے والا رحیم پائیں، اللہ رحم کرے گا، اللہ اپنی عنایت فرمائے گا۔ صحابہ کرام کی زندگی یہی تھی، جو کرتے رہے، انسان سے کوتاہیاں ہوتی رہی، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک کلمہ پڑھ لیا، آپ کی مبارک مجلس میں بیٹھنے لگ گئے اور آپ کی سنتیں اپنانے لگ گئے، بس اللہ کو بخشنے والا پا لیا۔ انہوں نے اپنی بگڑی نظام، اپنا بگڑا سسٹم سارا ٹھیک ہونے دیکھ لیا، نظام بھی ٹھیک ہونے لگ گیا، معاملات بھی ٹھیک ہونے لگ گئے، یہ سارا سسٹم ٹھیک ہونے لگ گیا۔ اس لیے وہ صحابی جن کے نام سے ایک ہیبت تھی، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ایمان میں آئے اور ایمان کی برکات دیکھی، اللہ کی عبادت شروع کی، اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہونا انہوں نے دیکھی، اس لیے کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، اس لیے جو نظام نظر آ رہا ہے وہ اسی کی مرضی کے مطابق ہے، وبالاسلام دینا، طریقہ صرف اور صرف اسلام، اس کو بھی میں نے اپنا لیا ہے، وبمحمد نبی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا۔ یہ مرنے کے بعد سوال یہی ہونے ہیں، جب انسان مر جاتا ہے قبر میں جائے گا، سوال ہوگا کہ تیرا رب کون ہے؟ جو دنیا میں جانتا ہے کہ رضیت باللہ ربا، میرا رب کون ہے جی؟ صرف اللہ، وہ فوراً جواب دے گا رب اللہ ہے۔ اور تیرا دین کیا تھا؟ وہ دین کو اپناتا تھا، اسلام میرا دین ہے، وہ بآسانی جواب دے گا کہ اسلام میرا دین تھا، اسی کے مطابق میں نے دن رات گزاری ہے، اسی کے مطابق میں نے کمایا، کھایا اور آگے خرچ کیا، میرے سارے جسم کے مسائل وہ دین بتاتا تھا، میں نے اسی کے مطابق گزارا ہے۔
اور ایک شخصیت بڑی مبارک دکھائی جائے گی، بڑی نورانی شکل، اور پوچھا جائے گا ان کو جانتے ہو یہ کون ہے؟ تو ایمان والا کہے گا یہ میرے پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب ہم اس کے مطابق وقت گزاریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا، ورنہ یہ ہماری زبان بند ہو جائے گی، ورنہ ہماری آنکھیں کام نہیں دے گی، ورنہ جب اسلام کو جانتے ہی نہیں ہیں، اپنی مرضی کے مطابق وقت گزارے تو کیا کریں؟ اس لیے یہ زندگی عارضی زندگی ہے، یہ وقت بڑا ہمارے لیے قیمتی ہے۔ اللہ کی طرف سے وسائل جو دیے ہوئے ہیں محدود ہیں، بڑے قیمتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جس انسان نے غلطیاں کر لی، غلطیاں کر کے اپنے لیے ظالم بن گیا، نافرمانیاں کر خدا کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے، پھر بھی اس نے توبہ کا راستہ اختیار کر لیا، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے آ گیا، جس حال میں ہے اللہ سے معافی مانگتا ہے تو یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے۔ وہ رحیم ذات ہے، وہ کریم ذات ہے، وہ بخشنے والی ذات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی، صحابہ کرام نے یہ سبق لیا، صحابہ کرام نے عمل کیا، پھر ان کے شاگردوں نے عمل کیا، پھر ان کے شاگردوں نے عمل کیا، اللہ والوں نے عمل کیا، آج تک یہ پیغام ہمیں پہنچا ہے، اور یہ پیغام تا قیامت رہے گا۔ جو بندہ اس پیغام کو اپنا لے گا، اپنی زندگی بھی بنا لے گا، آخرت بھی بنا لے گا۔ زندگی تو جیسی تیسی ہے، گزر رہی۔ جو گاڑیوں والا ہے، کوٹھیوں والا ہے، مال و دولت والا ہے، وہ بھی اسی دن رات میں وقت گزار رہا ہے۔ سورج طلوع یہ ایک ہی ہو رہا ہے، غروب بھی ہو رہا ہے، وہ بھی نصیب کا کھا رہا ہے، غریب بھی کھا رہا ہے، لیکن اللہ کے ہاں معیار اسی کا ہے جس نے اللہ کے پیغمبر کی بات اپنا لی، اپنی عارضی زندگی اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق گزار دی۔ وہ بندہ کامیاب ہے، وہ ایمان والا ہے، اس کے لیے اللہ نے بہاریں وہاں تیار کر رکھی، اللہ نے جنت بنا رکھی ہے، اللہ نے نعمتیں بنا رکھی ہیں۔ ہم صرف زبان سے نام تو لے سکتے ہیں لیکن ان کی حقیقت بیان نہیں کر سکتے۔ اس لیے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا و سندنا و مولانا محمدا